أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. اور جب یہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں جنہوں نے انکار کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کا مذاق اڑانے لگتے ہیں. کیا یہی وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے؟ اَهَذَا الَّذِي، کیا یہی ہے وہ یذکر آلہتکم، کیا یہی ہے وہ شخص جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے؟ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، حالانکہ وہ خود رحمان کے ذکر کا انکار کر رہے ہیں. خلق الانسان من عجل، انسان عجلت کا بنا ہوا ہے، یعنی انسان جلد باز واقع ہوا ہے. سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، میں تم کو اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، عن قریب میں تم کو اپنی نشانیاں دکھاؤں گا تو تم مجھ سے جلد بازی نہ کرو. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. اگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے جان لیتے اس وقت کہ جب کہ وہ اپنے چہروں اور اپنی پیٹھوں سے آگ کو دور نہیں کر سکیں گے، آگ کو روک نہ سکیں گے اور نہ ان کو کہیں سے مدد پہنچ سکے گی.
بلکہ وہ ان کے پاس اچانک آئے گی. بل تأتیہم بغتۃ فتبہتہم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. بلکہ وہ ان کے پاس اچانک آ جائے گی اور ان کو حیرت زدہ کر دے گی، اور تو وہ اس کو دور کرنے کی استطاعت نہیں رکھیں گے، تو وہ اس کو دفع کرنے کی سکت نہیں رکھیں گے، اور نہ وہ چھوڑے جائیں گے، مہلت دی جائے گی ان کو. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُولٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُولٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مذاق اڑایا گیا ہے. تو جو لوگ ان کے ساتھ مسخرہ پن کرتے تھے، ٹھٹا کرتے تھے، ان پر وہی چیز چھا گئی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. یعنی اس چیز نے ان کو گھیر لیا، جو لوگ مذاق اڑاتے تھے، ٹھٹا کرتے تھے، ان کو ہی گھیر لیا اس چیز نے. تو آپ سے پہلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو جو لوگ ان کے ساتھ تمسخر کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، ان کا ٹھٹا کرتے تھے، ان کو اسی چیز نے گھیر لیا ہے. تو اس چیز نے ان کو گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. یہ آج ہم نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 41 تک ترجمہ اور تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اب اس کی لغوی تشریح کر لیتے ہیں. تو یہاں ایک لفظ ہے ہزوا، مذاق اڑانا. یہ مصدر ہے یہاں، لیکن یہ مفعول کے معنی میں ہے، یعنی ایسا شخص جس کا مذاق اڑایا جائے. ہزواً بمعنی محزون بھی، مفعول کے معنی میں ہے. اَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ. ذکر یذکر، تذکرہ کرنا، ذکر کرنا. اور ذکر کے معنی یاد کے بھی ہوتے ہیں اور نصیحت کے بھی ہوتے ہیں، اور تذکرہ کرنا، ذکر کرنا، یہ بھی ہوتا ہے. خلق الانسان من عجل، عجل عجلت سے بنا ہے، اور عجلہ کسی چیز کو اس کے وقت مقررہ سے پہلے طلب کرنے کو کہتے ہیں. عجلہ جو اس کا وقت مقررہ ہے اس سے پہلے طلب کرنے کو عجلہ کہتے ہیں. سأریکم آیاتی فلا تستعجل. ارا یری دکھانا، رآ یرا کے معنی دیکھنا، ارا یری کے معنی دکھانا. استعجل یستعجل جلدی مچانا، اسی سے تستعجلونی یعنی تستعجلون اور یا کے ساتھ تستعجلونی. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ. کف یکفو باب نصرہ سے، اس کے معنی روکنا، دفع کرنا. تو لا یکفون عن وجوہہم النار، وہ نہیں روک سکیں گے، وہ دور نہیں کر سکیں گے. ولا عن ظہورہم ولا هم ینصرون. ظہر کی جمع ظہور، پیٹھ، نصر مدد کرنا، ینصرون مجہول ہے، ان کی مدد نہیں کی جائے، ولا هم اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. بل تأتیہم بغتہ، بغتہ اچانک، یک دم، یک ایک دم اچانک. فتبہتہم، بہتا اور بہوتا اور بہیتا، باب سمیہ سے بھی آتا ہے، باب فتح سے بھی آتا ہے، اور باب کرومہ سے بھی آتا ہے. اس کے معنی ہوتا ہے حواس باختہ کر دینا، کسی کو اچانک پکڑ لینا. تو فتبہتہم، تو وہ جو اللہ کا عذاب قیامت برپا ہوگی اچانک، وہ ان کو ہکا بکا کر دے گی. فلا یستطیعون ردها ولا هم ينظرون. انظر مہلت دینا، ینظر ان کو مہلت نہیں دی جائے گی، لا ولا هم ينظرون ان کو مہلت نہیں دی جائے گی. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، اسْتَهْزَأَ
مذاق اڑانا مجہول ہے، ماضی مجہول، مذاق اڑایا گیا۔ برسول من قبل، فحاق، حاق یحیق باب ضرب سے ہے گھیرنا، پکڑنا۔ الذین بالذین سخروا منہم ما كانوا به یستہزئون، سخیرہ مذاق اڑانا، ٹھٹا کرنا۔ تو یہ آیت کے لغوی معنی تھے۔ تو یہاں ذکر کیا گیا کہ جب بھی یہ کافر لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، اور یہ ذکر تو یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جس انداز اور جس لب و لہجے میں وہ مذاق اڑاتے ہیں، یہاں اس کا ذکر کیا گیا ہے، حوالہ دیا گیا ہے۔ یہاں پر فرمایا کہ یہ توحید اور قیامت کے یہ منکر جہاں کہیں بھی تمہیں دیکھ پاتے ہیں۔ دیکھیے اذا لفظ ہے اور اذا ماضی پہ داخل ہے، تو یہ کنٹینیو کسی کام کے کرنے کے لیے کی وضاحت کرتا ہے۔ تو جب بھی یہ ترجمہ اس کے اندر خود بخود لگ جائے گا تو وہ اذا رآک الذین کفروا، تو یہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں، ان یتخذونک الا ہزوا، تو یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور بڑی تحقیر کے انداز میں کہتے ہیں کہ اچھا یہی وہ حضرت ہیں جو ہمارے معبودوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ھذا الذی یذکر آلہتکم، کیا یہی وہ حضرت ہیں، کیا یہی ہے وہ جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے۔ تو اب یہاں لفظ ہے یذکرو آلیت، ذکر کرنا، اور ذکر کرنا دیکھیے دو طرح سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کے موافق، آپ کا پسندیدہ، آپ کے ہم مزاج کوئی آپ کا تذکرہ کرتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کا ذکر کر رہے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اچھے معنی میں ہی ہوگا، تو یہاں اچھے مفہوم میں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی مخالف ہے، کوئی دشمن ہے، وہاں یہ تذکرہ آئے گا کہ فلاں آپ کا ذکر کر رہا تھا، تو اس کا مطلب برائی سے کر رہا تھا۔ تو یہ حالات کے اعتبار سے قرینہ اس کا پایا جاتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں یہ کس معنی میں۔ اب ظاہر سی بات ہے، تو یہ یہاں جو ذکر ہے برائی سے کرنا ہے، یعنی یہ وہ ہیں یہ شخص جو تمہارے معبودوں کا برائی کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ یذکر آلہتکم، کہ اور انہوں نے ذکر کیوں نہیں کیا کہ یہ تمہارا ذکر برائی سے کرتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو چونکہ انہیں اپنے معبودوں سے جو ان کے خود بنائے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بہت لگاؤ ہے اور غیرت اور حمیت ہے، اس لیے اپنی زبان پر وہ اپنے بتوں کے تعلق سے کوئی برائی کا لفظ نہیں لانا چاہتے، اس کو گوارا بھی نہیں کرتے، اس لیے انہوں نے یذکروا آلہتکم کا تذکرہ کیا۔ اور ایک اور بات ہے اس کے اندر کہ یہاں دیکھیں آپ، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو ہمارے معبودوں کا، یعنی یہ بات جو کہہ رہے ہیں کفار جو بات کہہ رہے ہیں وہ اپنے معبودوں کے متعلق کہہ رہے ہیں، سب کے معبود ہیں جن کو وہ مان رہے ہیں، لیکن انہوں نے ایسا اپنی زبان سے نہیں کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، بلکہ تمہارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ اس کے اندر یہ پہلو ہوتا ہے کہ عوام کو بھڑکایا جائے، عوام کے جذبات سے فائدہ اٹھایا جائے۔ وہ یوں نہیں کہتے کہ ہمارے معبودوں کی ہجو کرتا ہے، برائی کرتا ہے، بلکہ وہ اس طرح کہتے ہیں کہ تمہارے معبودوں کی یہ برائی کرتا ہے۔ تو دونوں اسلوبوں میں بڑا فرق ہے، ہمارے اور تمہارے کے اندر بہت فرق ہے۔ وہ عوام کو بھڑکانا چاہتے ہیں، عوام کے جذبات کو بھڑکا کر اپنے مفاد میں استعمال کرنا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے یہاں یذکر آلہتکم کا تذکرہ کیا۔ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، ان کے خود کا حال یہ ہے کہ وہ رحمان کے ذکر کے منکر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ مٹی اور پتھر کی بنی ہوئی مورتیوں کے لیے تو ان کے اندر یہ غیرت، یہ حمیت ہے کہ جہاں کہیں بھی رسول کو دیکھتے ہیں اور ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی بات نہیں سنتے۔ لیکن معبود حقیقی جو خدائے رحمان ہیں، جو ان کو سب عطا کر رہا ہے، اپنی ساری نعمتیں ان کو دے رہا ہے، ان کے لیے ہوائیں چلا رہا ہے، ان کے لیے
اور بے شمار چیزیں پیدا کر رہا ہے، بارشیں نازل کرتا ہے، اس کے ساتھ ان کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے تو ذکر سے بھی یہ غافل ہیں۔ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ، اور یہ رحمان کے ذکر سے غافل ہیں، اس کا ذکر ان کی زبان پہ نہیں ہے، اور اس کا انکار کرتے ہیں، اس کی طرف آنا بھی نہیں چاہتے یہ لوگ۔ تو یہاں جو بل ہوں، یہاں وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، کہ یہ رحمان کے ذکر سے کا انکار کر رہے ہیں۔ ان کا مذاق تو ان کا اڑایا جانا چاہیے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ اپنے معبود حقیقی سے منہ موڑے ہوئے ہیں، ان کی گرفت ہونی چاہیے، لیکن یہ الٹا اس نبی برحق کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کے سامنے آستین چڑھاتے ہیں، اور جو خدا صحیح معنی میں ان کا معبود ہے اس کا یہ انکار کرتے ہیں۔ خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، انسان کو جلد بازی سے پیدا کیا گیا، یعنی انسان کے اندر جلد بازی ہوتی ہے۔ عرب اس کو استعمال کرتے ہیں جب ان کو کہنا ہو کہ کسی انسان کے اندر بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے، بہت زیادہ وہ غصے سے بھرا ہوتا ہے اور جلد اس کو غصہ آتا ہے، تو وہ کہتے ہیں خلق من غضب، یعنی یہ غصے سے اس کی پیدائش ہوئی ہے، گویا غصہ اس کی سرشت میں ہے، اس کی فطرت میں ہے، تو جلد بازی انسان کی فطرت میں ہے۔ خلق الانسان من عجل، انسان کی فطرت میں جلد بازی ہے۔ سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، تو ان قریب ہم تم کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، جلدی مت مچاؤ عذاب کی، ہم سے عذاب کا مطالبہ مت کرو۔ تو یہاں جو انسان لفظ استعمال کیا ہے، یہاں یہی مذاق اڑانے والے لوگ ہیں، یعنی ایسے ناشائستہ لوگوں کا ذکر عام لفظ سے کر دیا ہے۔ فرمایا کہ پیغمبر اور اس کے ساتھیوں کا مذاق اڑانے والے یہ جس عذاب کی دھمکی کو سن کر اور اس کو جلد مانگتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں، تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ انسان کی فطرت میں جلد بازی ہے، تو جلد بازی نہ دکھاؤ، تمہیں عذاب آئے گا، اس کا ایک وقت ہے، وقت مقررہ پر آئے گا۔ سأریکم آیاتی، تو ان قریب ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، بہت جلد اپنے عذاب کی نشانیاں تم کو دکھائیں گے، جس سے تم پر واضح ہو جائے گا کہ پیغمبر جس چیز سے تمہیں آگاہ کر رہا تھا وہ دنیا میں بھی تمہارے سامنے آ کے رہے گی، اور آخرت میں بھی تم اس سے دوچار ہوگے اور اس کا سامنا کرو گے، تم بچ نہیں سکتے تم اس سے۔ تو یہ سأریکم کہ میں تم کو دکھاؤں گا اپنی نشانیاں، یعنی عذاب کے آثار تمہیں خود نظر آئیں گے۔ فلا تستعجلون، تو تم مجھ سے اس عذاب کا جلدی مطالبہ نہ کرو۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ لوگ کفر کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو، تم اپنی بات میں سچے ہو تو اس عذاب کو پورا کر کے دکھاؤ، یہ کب پورا ہوگا۔ تو قرآن ان کا جواب یہ دے رہا ہے کہ یہ عذاب کا مطالبہ تو کر رہے ہیں، لیکن ان کو معلوم نہیں ہے کہ اس وقت جب وہ عذاب آئے گا اور ان کے سامنے ہوگا تو ان کی کہیں سے کوئی نصرت نہیں ہوگی، اور ان کے چہروں کو وہ آگ جھلسا دے گی، ان کی پیٹھوں کو وہ آگ بالکل جلا کے راکھ کر دے گی۔ ان کو اندازہ نہیں ہے اس کا، ان کو معلوم نہیں ہے۔ اگر معلوم ہو جاتا کہ وہ کتنا خطرناک عذاب ہے تو یہ اس کا مطالبہ کسی صورت نہیں کرتے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اور دعوت کے انکار کر رہے ہیں اور ان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ عذاب اور یہ وعدہ عذاب کا کب پورا ہوگا۔ تو اگر یہ وہ بھیانک عذاب دیکھ لیں کہ وہ آگ میں لپٹے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں اور پیٹھوں کو کھا رہی ہوگی، اور وہ اپنے چہروں اور پشت کو بچا نہیں سکیں گے، وہ اپنا ڈیفینس تک نہیں کر سکیں گے، اور نہ کہیں سے ان کی کوئی مدد مل سکے گی،
غرض کہ وہ اپنا بھیانک عذاب دیکھ لیتے تو کبھی اس دعوت حق کا انکار نہیں کرتے، اللہ کے نبی اور اس کے رسول کی کتاب کا کبھی انکار نہیں کرتے، اور اللہ کا عذاب اپنے منہ سے نہیں مانگتے۔ کاش وہ اپنے فکر و نظر اور عمل اور اخلاق اور زندگی میں تبدیلی لے آئیں تاکہ وہ بھیانک عذاب سے محفوظ ہو جائیں، کیونکہ آخرت میں تو کوئی قسم کی مدد اور دوسروں کا تعاون بھی حاصل نہیں ہو سکے گا، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا۔ تو ان کو اندازہ نہیں ہے ابھی، اس لیے فرمایا کہ لو یعلم الذین کفروا۔ اب لو کا استعمال عربی زبان میں دو طرح ہوتا ہے، لو شرطیہ بھی استعمال ہوتا ہے اور لو تمنا کے لیے یعنی حرف تمنا بھی استعمال ہوتا ہے، بلاغت میں آپ اس کو پڑھیں گے۔ تو یہاں اگر اس کو شرط مانتے ہیں تو اس کا جواب محذوف ہے کہ اگر لو یعلم الذین کفروا، اگر جان لیں یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے کہ یہ اس وقت جب وہ عذاب ان کے سامنے ہوگا تو یہ اپنے چہروں سے اس آگ کو ہٹا نہیں سکیں گے اور نہ ہی اپنی پیٹھوں سے اس کو دور کر سکیں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، تو یہ اب اس کا جواب یہ ہوگا جو اس کے بعد نکل کر آئے گا جو محذوف ہے، تو یہ ہم سے کبھی بھی اس عذاب کا مطالبہ نہ کرتے۔ اگر ان کو پتہ چل جاتا، اس وقت کا یہ اندازہ کر لیتے اور اس وقت کو اپنی بصیرت سے سمجھ لیتے اور جان لیتے اس کو کہ وہ وقت ایک بھیانک وقت ہوگا اور قیامت کا عذاب سے یہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکیں گے، کہیں سے ان کی کوئی مدد نہیں آئے گی، تو واقعی یہ ہم سے اس کا عذاب کا مطالبہ نہیں کرتے۔ تو جب لو شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا جواب آتا ہے جو جواب یہاں محذوف ہے، اور لو کا استعمال اگر حرف تمنا کے لیے ہو، صرف کاش کے لیے ہو، تو اس صورت میں اس کا جواب نہیں ہوتا ہے، اسی طرح وہ استعمال ہوتا ہے حرف تمنا، کاش کہ یہ لوگ جان لیں جنہوں نے کفر کیا ہے کہ اس وقت وہ اپنے چہروں سے عذاب اور اپنی پیٹھوں سے عذاب کو نہیں دور کر سکیں گے، نہیں ہٹا سکیں گے، نہ ان کی مدد کی جا سکے، کاش یہ جان لیتے، یعنی یہ ان کے لیے ایک انداز حسرت ہے۔ فرمائیں کہ آج تو یہ اس ڈٹائی کے ساتھ عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں اور اس کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں، کاش یہ اس وقت کا بھی کچھ اندازہ کر پاتے جب خدا کے عذاب کی آگ ان کو آگے پیچھے ہر طرف سے گھیر لے گی اور ان کی بے کسی کا یہ حال ہوگا اور یہ عالم ہوگا ان کی بے بسی کا اور بے کسی کا کہ نہ یہ اپنے آگے سے اس کو دفع کر سکیں گے، دور کر سکیں گے، نہ اپنے پیچھے سے، اور نہ ان کی ان حمایتیوں کی طرف سے ان کی کوئی مدد ہو سکے گی جن کی پر ان کو بڑا ناز ہے اس وقت، اور نہ ان معبودوں ہی کی طرف سے جن کو یہ اپنا سہارا سمجھ رہے ہیں، کہیں سے کوئی ان کا تعاون، کوئی سپورٹ اور ہیلپ اور مدد ان کی نہیں ہوگی، کاش یہ اس وقت کو جان لیتے۔ تو یہ یہاں لو اس معنی میں جب حرف تمنا ہوگا تو اس کا ترجمہ اور اس کا مطلب یہ ہوگا جو ابھی میں نے آپ کو بتایا، اور جب اس کو شرط کے طور پر محذوف مانیں گے تو اس کا اس سے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو کاش یہ جان لیتے، اب دیکھیے یہاں استعمال کیا کہ یہ اپنے چہروں سے آگ کو دور نہیں کر سکیں گے۔ انسان کے جسم میں سب سے خوبصورت حصہ اس کا چہرہ ہوتا ہے، تو چہرہ اپنے سب سے خوبصورت حصے کو آگ سے نہیں بچا سکیں گے، اور سب سے مضبوط حصہ انسان کی پیٹھ ہوتی ہے، تو وہ اپنی پیٹھ سے بھی اس عذاب کو نہیں ہٹا سکیں گے۔ تو یہ ایک خوبصورت اور ایک مضبوط حصہ کہہ کے اس کی پوری ترجمانی کر دیے کہ وہ عذاب سے نہیں بچ سکیں گے، عذاب ان کے آگے بھی ہوگی، آگ ان کے آگے بھی ہوگی، آگ ان کے پیچھے بھی ہوگی، کہیں سے بھی کسی طرف سے وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکیں گے۔ اور یہ بھی ختم کر دیا کہ جن پر آج ان کو ناز ہے اور جن معبودوں پر یہ گرے پڑے ہوئے ہیں اور ان کی حمیت میں اور ان کی غیرت میں یہ ہمارے نبی کا بھی مذاق اڑاتے ہیں اور اس سے مطالبہ عذاب کرتے ہیں، تو وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، تو وہ معبود، وہ جمعیت، وہ حمایتی، کوئی ان کا تعاون کہیں سے ان کی مدد نہیں کی جا سکے گی۔ تو یہ مایوس کرنے والا جملہ ہے اللہ کی طرف سے،
کہ یہ وہاں کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، کوئی کسی کا حمایتی نہیں ہوگا، کوئی کسی کی ہیلپ کرنے والا وہاں نہیں ہوگا۔ اور یہ عذاب چلا رہے ہیں، بل تأتیہم بغتۃ فتبہتہم فلا یستطیعون ردها ولا هم ینظرون، بلکہ وہ قیامت کی گھڑی تو ان کے پاس اچانک آئے گی، ایسی اچانک آئے گی کہ ان کو ہکا بکا کر دے گی، فتبہتہم ان کے حواس باختہ کر دے گی، ان کے ہوش اڑا دے گی۔ وہ گھڑی جب آئے گی تو ان کے ہوش اڑ جائیں گے، تو اللہ کا عذاب آئے گا اور اس طرح اچانک آئے گا کہ وہ ہکا بکا، حیرت زدہ اور مبہوت ہو کر رہ جائیں گے، اور اپنے تمام لاؤ لشکر کے باوجود، دنیا کے تمام ذرائع وسائل پر قابض ہونے کے باوجود، یہ اس عذاب سے، اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ یہ اپنی جتنے بھی وسائل ان کے پاس ہے اس سے اللہ کے عذاب کو دور نہیں کر سکیں گے۔ پھر ان کو سوچنے سمجھنے، فیصلے کرنے اور توبہ کرنے کی ذرا بھی مہلت نہیں ملے گی۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا، نہ تو وہ اس کو دور کر سکیں گے کسی بھی ذریعے سے، کوئی طاقت ان کے کام نہیں آئے، کوئی ذریعہ اور وسیلہ ان کے کام نہیں آئے گا، اس کو دور نہیں کر سکیں گے وہ۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، نہ مہلت ملے گی انہیں، نہ چھوٹ ملے گی، نہ فیصلہ کرنے کی، نہ سمجھنے کی، نہ سوچنے کی، کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ آج اللہ نے مہلت دے رکھی ہے، آج راہ ہدایت پر غور کرنے کے تمام ذرائع وسائل اور اسباب موجود ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا ہو تو اٹھا لو، ورنہ پھر سوائے کف افسوس ملنے کے کچھ حاصل نہ ہوگا، کچھ نہیں ملے گا تمہیں۔ آج وقت ہے اور اس وقت کے گزر جانے کے بعد پھر تمہیں عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ فرمایا کہ وہ گھڑی جب آئے گی تو وہ بتا کر نہیں آئے گی، اس کا صحیح وقت نہ کسی کو معلوم ہے نہ معلوم ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے یہ نہ پوچھو کہ وہ کب آئے گی، وہ جب اس کا وقت آ جائے گا اچانک آ دھمکے گی، اس وقت نہ اس کا امکان ہوگا کہ اس کو دفع کر سکے، دور کر سکے، اور نہ اس کے بعد کوئی مہلت دی جائے گی کہ وہ ذرا دم لیں یا توبہ و اصلاح کر لیں، اس سے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ ایسا موقع اور مہلت ان کو ہرگز اللہ کی طرف سے نہیں ملے گا۔ ابھی وقت ہے، سنبھل جائیں، یہ قرآن ان کو تنبیہ کر رہا ہے کہ ابھی وقت ہے، ابھی روش درست کر لیں، اپنے عمل کو درست کر لیں، کفر چھوڑ دیں اور حق کا راستہ اختیار کر لیں، غور کر لیں، نبی کی پیروی اختیار کر لیں۔ ابھی وقت ہے، اور وقت گزر جانے کے بعد پھر جب وہ گھڑی آئے گی تو کوئی بچا نہیں سکے گا، نہ مہلت دی جائے گی اور نہ کوئی بچا سکے گا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، تشفی دی ہے کہ آپ سے پہلے ہمارے جتنے نبی اور رسول گزرے ہیں تقریباً سبھی کا مذاق اڑایا گیا ہے، سبھی کے ساتھ جو ہے ٹھٹا کیا گیا ہے۔ صرف آپ ہی کے ساتھ دنیا کے بدقسمت انسان ایسا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کے تمام رسولوں کے ساتھ انسانوں نے یہی مذاق اڑایا ہے۔ جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں، جن کی فطرت مسخ ہو چکی ہے، وہ ہمارے انبیاء اور رسول کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تسلی دی گئی کہ آپ اس راہ کے اکیلے مسافر نہیں ہیں کہ صرف آپ کو ستایا جا رہا ہے یا آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، بلکہ یہ تو پرخطر راستہ ہے، یہاں تو قدم قدم پر کانٹے ہیں، یہاں تو ستایا بھی جاتا ہے، مارا بھی جاتا ہے اور مذاق بھی اڑایا جاتا ہے۔ تو آپ تنہا نہیں ہیں، یہ تسلی ہے کہ اس راہ میں ہم آپ سے پہلے بھی ہمارے بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، بہت سے رسولوں کو ستایا گیا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک تاریخی حوالہ دے کر تسلی دی ہے، اور اس انداز میں تسلی دی ہے کہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ انداز اس کا
کتنا پیارا ہے، یہاں تسلی بھی دی ہے اور جو مذاق اڑا رہے ہیں ان کے لیے وارننگ بھی دی ہے۔ نبی کو ایک طرف تسلی ہے تو دوسری طرف ان لوگوں کے لیے وارننگ اور ایک انذار بھی ہے اس کے اندر کہ اسی طرح مذاق اڑایا گیا جس طرح تمہارا یہ مذاق اڑا رہے ہیں، تو نتیجہ یہ نکلا کہ جس عذاب کا مذاق اڑایا گیا اس نے ان لوگوں کو آ گھیرا جنہوں نے اس کا مذاق اڑایا تھا۔ مطلب یہ کہ یہ وہی لوگ ہیں، وہی کفر کرنے والے ہیں جو تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں اس وقت، ان کے سامنے بھی وہ وقت آنے والا ہے کہ اسی مذاق ان کو بھی آ گھیرے گا اور ان کو پکڑے گا وہ، اور پھر ان کا بھی مذاق اڑایا جائے گا۔ سخروا منہم سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رسولوں کی تکذیب کے نتیجے میں ان قوموں پر جو فیصلہ کن عذاب آتا ہے اس میں صرف وہی لوگ ہلاک ہوتے ہیں جو اپنی تکذیب پر اڑے رہتے ہیں۔ سب کو عذاب نہیں آتا ہے۔ سخروا من، یہ فحاق بالذین سخروا، تو وہ گھیر لے گا ان لوگوں کو جو ان میں سے مذاق اڑاتے تھے، سب کو نہیں، جو مذاق اڑاتے تھے انہی کو وہ عذاب آئے گا، سب کو نہیں آئے گا۔ اس سخروا منہم سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں تسلی دی ہے، اور آج دنیا میں جو خوش نصیب انسان اسلام کی دعوت و تبلیغ کا فریضہ ادا کر رہے ہیں، اسلام کو فروغ دینے، اسے غالب کرنے اور اسے قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی اس آیت میں بڑی تسلی اور تشفی کا سامان ہے کہ جب اللہ کے رسولوں کی مخالفت کی گئی ہے اور ان کا مذاق اڑایا گیا ہے، ان کو ستایا گیا ہے، اس راہ میں، اس دعوت کی راہ میں ان کو ستایا گیا، ان کا مذاق اڑایا گیا، تو ہم کیا اور ہمارا مقام کیا؟ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس کاز میں سرگرم ہیں، اس دعوت میں لگے ہوئے ہیں جو تمام انبیاء کا مشن ہے، اور اس لیے ہم کو ستایا جا رہا ہے، اور اس لیے ہم کو نشانہ اور ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے۔ تو اگر اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ ہم انبیاء کی روش پر ہیں، انبیاء کا کام کر رہے ہیں، اس مشن کو پورا کرنے کی ہم جد و جہد کر رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں، تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ اس میں دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، اور نہ مایوس ہونا چاہیے کہ یہ حق، کیونکہ ہمیشہ سے یہ بات چلی آ رہی ہے، اور یہ تاریخی حوالہ اللہ نے یہاں دیا ہے کہ جو حق کے داعی ہوتے ہیں، حق کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیشہ ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب ہم جنسی سے بچایا تو ان کا مذاق اڑایا گیا، حتیٰ کہ لوگوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ اخرجوہم من قریتک، کہ ان کو نکالو اپنی بستی سے، کہ آئے بڑے پاکیزہ بننے والے، اپنے آپ کو بڑا جو ہے پاکیزہ سمجھتے ہیں۔ اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون، کہ یہ اپنے کو بڑا پاکیزہ سمجھتے ہیں، نکالو انہیں یہاں سے۔ اور بھی ان کا مذاق اڑایا گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا مذاق اڑایا گیا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑایا کہ جب انہوں نے کہا کہ اس اونٹنے کے ساتھ بدسلوکی نہ کرو۔ تو حضرات انبیاء اکرام کا یہ مذاق اڑایا گیا ہے۔ تو میں نے بتایا کہ جو داعیان حق ہوتے ہیں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ٹارچر کیا جاتا ہے، ہر طرح سے ان کے مشن کو روکنے کی اور ان کی دعوت کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن وہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس راہ پر چل رہے ہیں۔ تو حق کی طرف بلانے والوں کا مذاق اڑانے والوں کو اس عذاب میں آخر کار آنا ہی پڑتا ہے جس کا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ حق غالب ہو کے رہے گا، اس لیے کہ حق اللہ کی طرف سے ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا، تو اس کی طرف سے بھیجا ہوا حق بھی ہمیشہ رہے گا، وہ کبھی نہیں مٹ سکتا۔
تو اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی گئی ہے اور جو لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی اس میں بڑی تسلی ہے۔ تو آج ہم آیت نمبر 36 تک پہنچے ہیں۔ آیت نمبر 36 سے ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا اور آیت نمبر 41 تک آج ہمارا درس یہ مکمل ہوا ہے، اور ہمارے لیے بھی دیکھیے بہت عبرت ہے ان آیتوں کے اندر، اور پڑھنا بھی اسی لیے چاہیے کہ بس یہ مکہ میں ایک واقعے پیش آ رہے تھے، کفار اور مشرکین تھے، ان کے لیے یہ عذاب ہے، اور صرف وہیں تک محدود رکھیں اور اس کو ہم اپنی کتاب زندگی سمجھ کر نہ پڑھیں، تو یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ بربادی کی اور بہت افسوس کی بات ہے۔ تو ہم بھی اگر نبی کا راستہ چھوڑ کر، ان کی سیرت کو چھوڑ کر، قرآن کی دعوت کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں لگے ہوئے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی اچھا معاملہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ان عذاب سے ہمیں بھی ڈرنا چاہیے، اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری زندگی میں تو ایسا نہیں کہ نبی کی کسی سنت کا، نبی کی کسی تعلیم کا مذاق اڑ رہا ہو یا ہم اس کو ہلکا سمجھ رہے ہوں۔ دیکھیے کسی کی بات کو نہ ماننا اتنا برا نہیں ہے جتنا اس کی بات کا مذاق اڑانا، اس لیے دین کی ادنا سی ادنا بات کا مذاق اڑانا بھی کفر ہے، ایمان جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اس میں پھر اس کی سخت پکڑ ہوتی ہے۔ عمل نہیں ہے، اللہ توفیق دے گا، لیکن مذاق نہ اڑائیں، دین کی ادنا سی ادنا چیز کا بھی مذاق نہ اڑائیں، کسی سنت کا مذاق نہ اڑائیں۔ دین سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ہماری جانب سے اس میں ادب کا پہلو اور احترام کا پہلو ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔